أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما आज का सबक सूरा यूनुस आयत नंबर 61 61 से स्टार्ट हो रहा है। وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا وما تكون في شأن اور آپ کسی بھی حال میں ہوتے ہیں یعنی آپ جس بھی حال میں ہوتے ہیں وما تتلو منه من قرآن یا آپ اس قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ولا تعملون من عمل یا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا مگر ہم تم پر یعنی آپ لوگوں پر اس ٹائم پر گواہ ہوتے ہیں۔ کون گواہ ہوتا ہے؟ اللہ، یعنی اللہ انسانوں کے ہر حال میں ان پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور یہاں حیرت انگیز طور پر اور یعنی اس بات سے اہمیت واضح کی جا رہی ہے قرآن کی تلاوت کی کہ یعنی کسی حال کا ذکر ہے، یعنی آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے درمیان میں خاص طور پہ قرآن کی تلاوت کا ذکر ہے، یعنی جس وقت علماء اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں اس کو کہ جس وقت انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یا اس کو سننے کے لیے اپنا وقت جو ہے وہ فکس کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی خاص طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بہت محبوب ہے، بڑی پسند ہے کہ انسان میرے بندے قرآن مجید کو، میری باتوں کو، میرے کلام کو وقت دے رہے ہیں۔ تو جس وقت ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے بیٹھتے ہیں تو مجھے اور آپ کو اس چیز کی خوب ریئلائزیشن ہونی چاہیے، بہت زیادہ احساس کر کے ہمیں اس کو بیٹھنا چاہیے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈائریکٹ نگرانی میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہوں اور جو بھی میں قرآن میں سے کچھ بھی لفظ پڑھوں گی یا سنوں گی اللہ کی ڈائریکٹ جو سپرویژن ہے اس میں ہوں، اور جو بھی عمل انسان کرتا ہے اللہ اس پر گواہ ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ اور نہیں چھپ سکتا آپ کے رب سے من مثقال ذرۃ فی الارض زمین میں سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز، ولا فی السماء اور نہ آسمانوں میں سے، ولا اصغر من ذلک نہ اس ذرے سے چھوٹا، ولا اکبر اور نہ ہی اس سے بڑا، الا فی کتاب مبین مگر سب کا سب اللہ کے پاس ایک کھلی کتاب میں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہر ایک مومنٹ، ہر ایک موشن، ہر ایک حرکت، ہر ایک عمل ہمارا جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے، ہماری ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ آیت کس قدر حوصلہ افزا آیت ہے اور کتنی امید پیدا کرنے والی آیت ہے، اور کس قدر انسان کو ایک اللہ اپنا ساتھ ہونا یہ ریئلائز کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، تم جو بھی کام کر رہے ہو، جس بھی چیز میں مشغول ہو، تم اکیلے نہیں ہو کسی بھی حالت میں، تم جو بھی کام چھوٹا یا بڑا، ذرے کی مثال دے دی، یعنی ذرے سے چھوٹا یا ذرے سے بڑا، ہر ایک عمل اللہ کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے، اور پھر لکھا بھی جا رہا ہے فی کتاب مبین، یعنی لکھا بھی جا رہا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی نیکی معمولی نہیں ہے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، اور کوئی بھی گناہ معمولی نہیں ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اور ہمارے پاس اس چیز سے بڑی کوئی اور الرٹ نہیں ہے، کوئی اور الارم نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایچ اینڈ ایوری ایکشن جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب کا سب لکھا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جہاں یہ الارم ہے، جہاں یہ الرٹ کرنے کے لیے ہے، وہیں یہ تسلی دینے کے لیے بھی ہے، وہیں یہ ہوپ اور امید پیدا کرنے کے لیے بھی ہے، وہیں یہ ہمیں تھپکی دینے کے لیے بھی ہے کہ اگر لوگ ہماری چیزوں کو یا ہمارے خلوص کو یا ہماری اچھائیوں کو کاؤنٹ نہیں کرتے، ان کو محسوس نہیں کرتے، یا ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کتنے اچھے ہیں یا ہم ان کے ساتھ کتنے لوئل ہیں یا ان کے کتنے خیر خواہ ہیں، تو کیا ہوا؟ اللہ کو تو پتا ہے نا،
اللہ के पास तो सब लिखा जा रहा है और वो सब का सब हमारे सामने आ जाएगा। अला इन औलिया अल्लाह, खबरदार सुनो कि जो अल्लाह के दोस्त हैं, बेशक अल्लाह के जो दोस्त हैं, ला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, ना वो गमगीन होंगे। और खौफ का ताल्लुक पास्ट चीजों से होता है, यानी जो गुजर गई हैं। फियर्स जो हैं वो हमेशा जो पिछली चीजें हैं उनके बारे में होते हैं कि काश हम ये ना करते, या हमने ये काम किया अब क्या होगा, या हमने फलां जो है चीज में थोड़ी सी सुस्ती दिखा दी है, अब आने वाले टाइम में क्या होगा। वला हम यहज़नून, और ना ही उन्हें गम होता है, गम आने वाले वक्त का, फिक्र आने वाले वक्त की। तो किनको, जो अल्लाह के दोस्त हैं, वो हर तरह के खौफ से, हर तरह के फियर से, हर तरह के आने वाले टाइम के हवाले से जो एंजाइटी है, टेंशन है, फिक्र है, गम है, उससे वो बिल्कुल आजाद हो जाते हैं। अल्लज़ीन आमनू, और अल्लाह के दोस्त कौन है? अल्लज़ीन आमनू, जो ईमान ले आए, जिन्होंने अल्लाह की बात मान ली, व कानू यत्तकून, और जो अल्लाह से डरते रहते हैं, जो अल्लाह की खुशी को और अल्लाह की रजामंदी को हर हालत में प्रेफर करते हैं, जिनके लिए सबसे अहम अल्लाह की खुशी है, अल्लाह की रजामंदी है, ना कि दुनिया की। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया, तो जो अल्लाह को मान लेते हैं और अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं, उनके लिए इस दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरी है, वो फिल आखिरा, और आखिरत में भी। यानी उनके लिए ये दुनिया भी सुकून के का सामान होगी, क्योंकि उन्होंने दुनिया या सोसाइटी या लोगों की अ, खुशी को अपने दिल में अहमियत नहीं दी, और लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज नहीं किया। तो जब अल्लाह को नाराज नहीं किया, तो अल्लाह भी उनको जो है वो खौफ और गम से और हर तरह की तकलीफ से आजाद कर देगा। इसी तरह आखिरत में भी उनके लिए खुशखबरियां होंगी। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, और अल्लाह का जो कलिमा है, अल्लाह की जो बातें हैं, वो बदलती नहीं है। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यही तो असल में कामयाबी है। यानी जिस कामयाबी के पीछे मैं और आप मेहनतें कर रहे हैं, जिस कामयाबी को हासिल करने के लिए हमने दिन रात एक की हुई है, जिस कामयाबी के का जो यानी अपने बच्चों को हम ड्रीम दिखाते हैं, अपने आने वाली नस्लों को जिस कामयाबी की तरफ हम धकेल रहे हैं, असल में वो तो कामयाबी है ही नहीं। बल्कि असल में कामयाबी क्या है? खौफ और गम से आजाद हो जाना और तकवा और ईमान इख्तियार कर लेना। तो उसके बदले में जो दुनिया और आखिरत की खुशखबरियां हैं, ये असल में कामयाबी है। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, और जब तुम ये सब करोगे, यानी जब तुम दुनिया को प्रेफर नहीं करोगे, दुनिया और दुनिया के जो लोग हैं, अपनी सोसाइटी के जो लोग हैं, उनको राजी करना, उनको खुश करना, उनको इम्प्रेस करना छोड़कर अल्लाह को, अल्लाह की जो रजामंदी है उसकी तरफ चले जाओगे, तो यकीनन तुम्हें शैतान तरह तरह के वसवसे डालेगा। लोग तुम्हारे लिए मुख्तलिफ बातें करेंगे कि ये तो दुनिया से पीछे रह गए, ये तो भाई इन्हें तो ट्रेंड्स का पता ही नहीं है, ये तो मौलवी हैं, या ये तो वो ऐसे लोग हैं जिनको दुनिया की किसी चीज का पता नहीं है। तो अल्लाह जी फरमा रहे हैं, वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, आपको फिर इनकी बातें गमगीन ना करें। यानी जब अल्लाह की तरफ डायरेक्शन हो गई, तो फिर लोगों की बातों को नहीं अपने दिल पर लेना। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, बेशक सारी इज्जत अल्लाह के रास्ते में है, सारी की सारी इज्जतें अल्लाह ही के नाम से जुड़ी हैं। हुवा समीउल अलीम, वो खूब सुनने वाला, जानने वाला है उन तमाम हालात को और उन तमाम बातों को जो लोग हमें करते हैं। खास हुक्म जो है, खास इसमें खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम खिताब क़यामत तक के आने वाले मोमिनीन के लिए है। अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल फरमाए, उन लोगों में कि जिनको दुनिया में और आखिरत में खुशखबरियां अल्लाह ताला की तरफ से नसीब होंगी। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, खबरदार सुनो, अल्लाह ही मालिक है जो कुछ जमीन में है और जो कुछ आसमान में है उसका। अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान की हर एक चीज, हर एक काम, हर एक इंसान। वमा यत्तबिउल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि शुरका, तो फिर लोग जो अल्लाह के अलावा शरीक बनाते हैं उनकी पैरवी क्यों कर रहे हैं? यानी जिनको अल्लाह के अलावा वो अथॉरिटेटिव समझ रहे हैं, ये समझते हैं कि अल्लाह के अलावा भी कोई हमारे
مشکل اور جو ٹف سچویشنز ہیں ان کو دور کر سکتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، تو یہ اصل میں اللہ کے راستے سے پھر دور ہو رہے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، یہ ان کا گمان ہے کہ کوئی اور بھی ان کے غم دور کر سکتا ہے، یہ ان کا گمان ہے کہ کوئی اور بھی ان کو نفع یا نقصان کا مالک ہو سکتا ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اس چیز کے بارے میں ان کے پاس کوئی سالڈ، کوئی حتمی رائے نہیں ہے، مگر وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں کہ اچھا میری نہیں دعا سنی جا رہی تو فلاں کی سنی جائے گی، یا فلاں جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ مشکلیں دور کر سکتے ہیں، یا انبیاء میں سے یا اولیاء میں سے یا صحابہ میں سے کوئی اور بھی ہیں جو میری دعاؤں کو سن سکتے ہیں، میری پریشانیاں دور کر سکتے ہیں۔ یہ سب قیاس ہے نا، یہ سب اندازے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی رائے، کوئی جو آرڈر ہے وہ قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے رات کو سکون کے لیے بنایا، یعنی رات اصل میں سکون حاصل کرنے کے لیے ہے۔ رات کے وقت جو نیند ہے، وہ چاہے آپ اچھی ایک جو بھرپور نیند ہے وہ 2 گھنٹے بھی لے لیں تو وہ آپ کی باڈی کو بالکل ریفریش کر دیتی ہے۔ اور اب تو اس کے اوپر میڈیکل ایویڈنس بھی بہت زیادہ ہے کہ جو رات کا ٹائم ہے، خاص طور پہ 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک، رات 10 سے 2 بجے کے درمیان کا جو ٹائم ہے، اس میں پوری باڈی ہماری، ہمارے سارے آرگنس جو ہیں وہ ریفریش ہوتے ہیں اور ریچارج ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو رات کے اس ٹائم یعنی 10 بجے سے 2 بجے تک کے درمیان نیند نہیں لیتے اور اپنی باڈی کو سکون نہیں دیتے تاکہ وہ ریچارج ہو سکے، ریفریش ہو سکے، وہ پھر طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جن میں سب سے بڑی جو ہے وہ امیونٹی کا کم ہو جانا، یعنی قوت مدافعت کا کم ہونا ہے، میموری پر اس کا اثر بہت زیادہ آتا ہے، اسی طرح انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن بھی اسی طرح اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم وہ والا جو ٹائم ہے رات 10 سے 2 کے درمیان کا، یہ میں آپ کو میڈیکل سورس سے بتا رہی ہوں، سائنٹیفک سورس سے، کہ اس ٹائم کو خاص طور پہ ہمیں اپنی باڈی کو ریلیکس کرنا چاہیے۔ تو اللہ جی قرآن میں مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے رات تمہارے لیے سکون کی جو ہے وہ چیز بنائی، اور دن کو تمہارے لیے مبصرہ، روشنی، اور جس میں تم دیکھ سکتے ہو، جس میں تم کام کاج کر سکتے ہو، اس لیے بنایا۔ ہمارے ہاں تو آج کل الٹ ہو گیا ہوا ہے نا، ہم لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اور صبح دیر تک سوئے پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیے طرح طرح کی بیماریاں بھی ہیں، اور پھر خاص طور سے میموریز پر اور بہت زیادہ جو موڈ پر جو کہ الٹیمیٹلی لے کر چلتا ہے ہمیں ڈپریشن کی طرف، ٹینشن کی طرف، انزائٹی کی طرف، یہ افیکٹس آ رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک ان باتوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقی طور پر ان باتوں کو سن رہے ہیں، جو اللہ کی بات کو سنتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، لوگ تو کہنے لگے کہ اللہ کی اولاد بھی ہے، سبحانہ، حالانکہ وہ پاک ہے اولاد سے، هو الغنی، وہ تو بہت بے نیاز ہے، اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ اللہ کی اولاد ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، تھوڑا سا سامان ہے دنیا، تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کا، تھوڑا ٹائم ہے دنیا کا، ثم الینا مرجعہم، پھر انہیں ہمارے پاس ہی واپس آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، بما كانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ جو وہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، ذرا ان کے سامنے تلاوت کیجئے نوح علیہ السلام کے واقعے کی، ان کو بتائیے نوح کا قصہ۔ اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم ان كان كبر عليكم مقامی، اے میری قوم اگر تمہیں بھاری لگتا ہے میرا کھڑا ہونا، وتذکیری، اور میرا تمہیں نصیحت کرنا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت، تو میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، یعنی اگر تمہیں میری باتیں اچھی نہیں لگ رہی
تمہیں میرا کہنا اور توحید کی طرف بلانا اگر تمہیں یہ پلیزنٹ نہیں لگ رہا، خوشگوار نہیں لگ رہا، مشکل لگتا ہے، سننا اچھا نہیں لگتا، تو میں پھر اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ اور آپ کو یاد رہے کہ نوح علیہ السلام جو ہے انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور اس کے بعد یہ والا جو ہے وہ پھر یعنی وقت آیا کہ پھر وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور کہا کہ یا اللہ اب میری بس ہو گئی ہے۔ کب؟ 950 سال اور لوگوں کو بلانے کے بعد۔ اور ہم تو ایک دفعہ کہتے ہیں اور پھر تھک جاتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تو پھر اب تم اپنے کام اکٹھے کر لو، اب تم اپنی خیر منا لو، وَشُرَكَاءَكُمْ، اور تمہارے شریک بھی، یہ بت وغیرہ جو تم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، پھر کوئی بھی تمہارا کام جو ہے وہ تم پر امبیگوس نہ رہے، مبہم نہ رہے، یعنی اپنی چیزیں اکٹھی کر لو، اپنے جتنی بھی تم نے تدبیریں لگانی ہے لگا لو۔ ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ، پھر تم میرے ساتھ فیصلہ کرو، وَلَا تُنظِرُونَ، اور مجھے مہلت نہ دو، یعنی جو بھی تم مجھے کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ وہ کر ڈالو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، پھر اگر تم یہ نہیں کر سکتے، تمہیں پتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، تو میں تو تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگ رہا، میں تو تم سے دنیا کی کوئی لالچ نہیں مانگ رہا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا تمہیں دین کی طرف بلانا جو ہے اس کا اجر مجھے اللہ دے گا۔ وَأُمِرْتُ، کیونکہ میں حکم دیا گیا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں مسلمان میں ہو جاؤں، کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام بھی مسلم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دین بھی کیا تھا؟ اسلام۔ تمام انبیاء کا جو دین ہے وہ اسلام رہا ہے، اور اسلام کا مطلب ٹوٹل سبمیشن ان فرنٹ آف اللہ، اللہ کی توحید کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا، اور اس بات کو ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، پھر ہم نے ان کو نجات دی، یعنی نوح کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو بھی اس کے ساتھ تھے، ان کو فی الفلک کی کشتی میں، یعنی ہم نے ان کو یہ حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے ہم نے ان کو بچا لیا۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس وقت میں جب نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ وہ جو علاقہ تھا جہاں نوح علیہ السلام تھے وہ بالکل ڈیزرٹ تھا، بالکل، یعنی کہہ لیں کہ بغیر بارش کے کہیں پر بھی وہاں پانی نزدیک نزدیک میں تھا ہی نہیں۔ اور نوح علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا کہ کشتی بناؤ، یعنی ایک سٹرینج چیز تھی نا، ایک عجیب چیز تھی ان کے لیے کہ بھئی یہ تو ڈیزرٹ میں بیٹھ کے، صحرا میں بیٹھ کے، جہاں نہ پانی ہے نہ دور دور تک کوئی دریا ہے، تو یہ کشتی بنا رہا ہے۔ اور آتے جاتے ان پر جو ہے ان کو ٹونٹ کرتے تھے، پھپتیاں کستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے کہ تم جی یہ کشتی ریت میں چلاؤ گے۔ اور پھر حکم ہوا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی طوفان نہیں آیا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں بھی یہی میرے اور آپ کے لیے حکم ہے کہ ہم اسلام کی کشتی میں سوار ہو جائیں، اگرچہ دیکھنے والوں کو بہت سٹرینج لگتا ہے، اگرچہ لوگوں کو لگتا ہے اچھا باقی ساری دنیا ایک طرف ہے، یہ ایک طرف ہے، حجاب کر کے آپ تو دنیا سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں وہ ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر ہود بھائی، قائد اعظم یونیورسٹی کے، تو کہنے لگے کہ پہلے تو پھر بھی کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ حالت تھی کہ کلاس میں نارمل لڑکیاں نظر آتی تھی، اب تو اکثر حجاب میں ہوتی ہیں۔ یعنی جو حجاب کر رہے ہیں، جو اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں، وہ اب نارمل ہیں۔ تو اب نارملٹیز یاد رکھیے، یعنی جو جس طرف زمانہ چل رہا ہے اس سے ہٹ کر چلنا، یہ اصل میں ہمیشہ سے ایمان والوں کی روش رہی ہے، کیونکہ ایمان پر اور اللہ کے حکموں کے مطابق بہت تھوڑے سے لوگ چلتے ہیں، اور وہ اپیرنٹلی بظاہری طور پر بہت اسٹرینج لگ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ الاسلام بدأ غریباً، اسلام جس وقت شروع ہوا تو بہت سٹرینج تھا، لوگ حیران ہو جاتے تھے، اچھا محمد کو کوئی جن آ جاتا ہے یا یہ جادو ہے، یہ کیا ہے، یہ کیونکہ عام بندہ تو سمجھ نہیں پا رہا نا، عام بندے تو ایسے نہیں ہیں۔ وَسَيَعُودُ إِلَىٰ كَمَا بَدَأَ، اور اسی حالت میں واپس آئے گا جیسے شروع ہوا تھا، یعنی اسلام قیامت سے پہلے پھر عجیب و غریب سمجھا جائے گا، جو اسلام پر عمل کر رہے ہیں وہ سٹرینج سمجھے جائیں گے، جو قرآن اور سنت پر عمل کر رہے ہیں وہ بہت ہی الگ سمجھے جائیں گے، دنیا سے الگ ہوں گے۔ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، تو ان تمام لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے
جو اپنے معاشرے میں اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے اجنبی بن جاتے ہیں، جو اپنے لوگوں جیسے نہیں رہتے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بعد وہ اسپیشل ہو جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اسی طرح اللہ نے ان تمام لوگوں کو بچا لیا جو کشتی پر سوار ہوئے، اور پھر وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، باقی لوگ تو غرق ہو گئے تھے نا، تو ان کو پھر اللہ نے اپنا جانشین بنایا جو کشتی میں سوار ہونے کے بعد بچ گئے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھیے ذرا کہ ہم جن کو الرٹ کیا جاتا ہے وہ جب الرٹ نہیں ہوتے تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، ان کے بعد بھی، نوح کے بعد بھی ہم نے کئی رسول لوگوں کی طرف بھیجے۔ فجاؤهم بالبينات، وہ واضح دلائل کے ساتھ ان کے پاس آتے تھے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، تو وہ نہیں تھے ایمان لاتے اس وجہ سے کہ وہ پہلے بھی قرآن کو یا اللہ کے دین کو چھٹلاتے تھے، بعد میں بھی ان کے پاس جب بھی نبی آئے تو انہوں نے چھٹلایا ہی ہوتا تھا۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طرح ہم حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ جو اللہ کی فکس کردہ جو حدود ہیں، لمٹس ہیں، ان کو کراس کرتے ہیں تو پھر ان کے دل ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون، ان کے بعد پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف بھیجا، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف، بِآيَاتِنَا، اپنی آیات دے کر، فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، پھر ان لوگوں نے بھی تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق لے کر گئے ہماری طرف سے تو لوگ کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم حق کو جادو کہہ رہے ہو کہ جب تمہیں پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ السحر هذا، کیا یہ تمہیں جادو لگتا ہے؟ ولا يفلح الساحرون، اور جادو کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے والی بات کہ پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو تاکہ تم ہمیں ہمارے باپ دادا کی دین سے پیچھے کر دو، جو ہمارے ہاں ٹریڈیشن ہے، ٹرینڈز ہیں، تم ان سے ہمیں پھیر دو۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تم دونوں کی، تمہارے بھائی اور تمہاری وہ ہو جائے، سلطنت قائم ہو جائے۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم تو تمہاری بات نہیں ماننے والے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، اس وقت فرعون نے کہا کہ میرے پاس علاقے کے چنے ہوئے بڑے بڑے جادوگر لے کر آؤ۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ، جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنا جادو جو لے کر آئے ہو تم ڈالو، پیش کرو۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ، پھر جب انہوں نے اپنی اپنی وہ جادو کی رسیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے۔ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُ، اس کو اللہ ابھی باطل کر دے گا، ابھی ختم کر دے گا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو اس عصے نے، یعنی وہ اژدہا بن گیا اور اسے وہ سارے وہ جو رسیاں سانپ بنی تھی ان کو کھا لی۔ یہ آگے چل کے ہم ڈیٹیل میں کسی اور صورت میں پڑھیں گے انشاءاللہ واقعہ۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فسادیوں کے کاموں کو نہیں سنوارتا۔ ویحق اللہ الحق بکلماتہ، اور اللہ اپنی بات کو، اپنے حق کو، سچ کو اپنے حکم سے ثابت کر کے دکھاتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اگرچہ مجرم اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ صدق اللہ العظیم۔